السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر پر بالآخر قسمت کی دیوی مہربان ہو ہی گئی۔ ان کی راہ کی تمام مشکلیں ایک ایک کر کے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی خواہشات کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ریت کی دیوار ثابت ہو کر گرتی ہوئی ہر کسی کو نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ اس کورس کی جانب ہے جسے کہا جاتا ہے سینئر مینجمنٹ کورس، جو کہ گریڈ 19 سے گریڈ 20 کے لیے ترقی پانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو ایس ایس پی ڈی آئی جی بننا چاہتے ہیں انہیں یہ کورس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو یہ کورس 26 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، اس کورس میں سندھ پولیس سے 3 خوش نصیبوں کے نام آئے ہیں، جن میں ایس ایس پی سٹی مقدس حیدر، ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق اور سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سٹاف آفیسر پی ایس او فرخ بشیر کا نام بھی آیا ہے۔ اور اس کورس کا یہ تقاضا ہے، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کورس میں شامل افراد اہلکار اگر عہدوں پر کسی جگہ پر ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی چارج ہے، تو انہیں کورس شروع ہونے سے کم از کم 10 روز پہلے اس چارج کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی اس طریقے سے ایس ایس پی سٹی مقدس حیدر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پی ایس او فرخ بشیر کو 16 اکتوبر کو اپنے اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، یعنی انہیں چارج چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا کہ مشتاق مہر پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی، اور بالآخر اوپر والے نے مشتاق مہر کی سن لی اور ان پر آئی ہوئی یہ مصیبت خود بخود ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو ہے بیس بدل کر پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ایک دورہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی آفس بھی گئے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں جگہ پر میں گیا اور دونوں جگہ پر مختلف قسم کے تاثرات انہیں دیکھنے کو بھی ملے اور سننے کو بھی ملے، کہیں خوشی اور کہیں غم کا سما تھا۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ آئی جی سندھ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بھی ایک طرح سے ان کا بھی ڈراپ سین اس کے بعد ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ جو اختلافات تھے وہ کیوں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ذاتی مفادات کا ٹکراؤ تھا، جو ایرانی ڈیزل اور چالیا کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، جو روزی خان اور بادشاہ خان سے جو کروڑوں کا بتہ آ رہا تھا، وہ بتہ جو ہے اس پر ٹکراؤ تھا۔ اور آئی جی کی مخالفت میں جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی نعیم شیخ اور عدیل چانڈیو بھی جو ہے وہ پی ایس او کے بازو بن گئے تھے، اور انٹیریئر سے جو بھی اسمگلنگ کا جو سلسلہ تھا اس میں وہ ایک طرح سے دیوار بن گئے تھے اور آئی جی کا وہاں سے پتہ کٹ چکا تھا۔ یہی اختلافات کی وجہ تھی، جس کے بعد جو ہے آئی جی نے کوشش کی کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ان اختلافات کو دور کریں، لیکن خود جو ہے پی ایس او آئی جی کی راہ کی دیوار بنتے چلے گئے اور وہ ملاقات نہ ہو سکی، جس کے بعد بحالت مجبوری مشتاق مہر کو جو ہے بلاول بھٹو سے رابطہ کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو نے انہیں دعوت دی، لاڑکانہ کی، اور اس طریقے سے 14 ستمبر کو جو ہے خصوصی طریقے سے مشتاق مہر کراچی سے کوئی بہانہ کر کے کوئی اپنا آفیشل دورہ اس کو بنا کر لاڑکانہ گئے، اور ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے۔ لیکن وہ ملاقات بالکل بے سود ثابت ہوئی، بلکہ وہ ملاقات جو ہے اس اختلافات میں شدت کا نتیجہ بعد میں بنی، اور اس کے نتیجے میں آئی جی کو جبراً جو ہے وہ چھٹی پر بھی بھجوایا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو اختلافات تھے، اس کا ڈراپ سین جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی ایس او فرخ بشیر کے اس کورس کو جوائن کرنے، یعنی دوسرے معنوں میں اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کی صورت میں ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ بلکہ ہمراز راہی کا کہنا تو یہ ہے کہ آئی جی کے جو ذرائع وہ تو کہتے ہیں کہ اب اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کورس کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے ڈی آئی جی بننے کے لیے۔ اس کورس کے بعد جو ہے ایک بورڈ ہوتا ہے، اس بورڈ میں جو ہے اس صوبے کا آئی جی ممبر ہوتا ہے، جہاں کا پولیس والا جو ہے اہلکار جو ہے وہ کورس کر چکا ہوتا ہے،
اور اس بورڈ کی سفارشات کے بعد ہی کورس کا جو کوالیفائڈ افسر ہوتا ہے وہ اگلے عہدے کے لیے موزوں قرار دیتے کہ ہاں اب یہ اس عہدے کے لیے موزوں ہے اور اسے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی جائے. یعنی فرخ بشیر اس وقت تک کورس کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک ڈی آئی جی نہیں بن سکتے جب تک کہ مشتاق مہر جو ہے ان کے لیے اچھے الفاظ یا اچھے ریمارکس اس بورڈ میں نہ دیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو مشتاق یہ فرخ بشیر کسی بھی صورت میں ڈی آئی جی نہیں بن سکتے، چاہے ان کی سفارش مراد علی شاہ کریں، چاہے ان کی سفارش آصف زرداری کریں، چاہے ان کی سفارش صدر پاکستان کریں. وہ اس وقت تک اگلے عہدے پر یعنی ڈی آئی جی نہیں بن سکیں گے جب تک کہ مشتاق مہر جو ہے وہ ان کے لیے اچھے ریمارکس نہیں دیں گے. یہ صرف فرخ بشیر کے لیے نہیں بلکہ یہی کنڈیشن جو ہے یہ مقدس حیدر کے لیے بھی ہوگی اور یہی کنڈیشن ڈاکٹر فاروق کے لیے بھی ہوگی. یہ بورڈ کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے پرموشن ممکن نہیں ہوگی. جس کی زندہ مثال ہمارے پاس جو ہے میر برخاست کے ایس ایس پی فیصل بشیر میمن کی ہے، جو یہ کورس کر چکا ہے بہت پہلے ہی، جو کہ بیچمنٹ ہیں نعیم شیخ ڈی آئی جی حیدرآباد کے. لیکن چونکہ وہ کورس کر کے آ چکے تھے، اس کے بعد جو بورڈ تھا اس بورڈ کا جو ممبر تھا وہ سندھ پولیس کا سابقہ آئی جی اللہ ڈینو خواجہ، ایماندار ترین آئی جی اے ڈی خواجہ تھے. اے ڈی خواجہ کے فیصل بشیر میمن سے اختلافات تھے، اس اختلافات کو انہوں نے وہاں پیش کروایا اور بورڈ میں انہوں نے فیصل بشیر میمن کے لیے اچھے ریمارکس نہیں دیے. حالانکہ بورڈ کے دوسرے جو ممبر تھے ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ جو یہ ریمارکس دے رہے ہیں یہ تو ایسے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. جو ہمارے پاس پیپر ہیں، جو ڈاکومنٹس، جو سینیارٹی جو ان کے ہیں سروس کی، اس میں فیصل بشیر کے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ وربلی اس کی شکایت کر رہے ہیں. یہ ان پر باقی بورڈ کے ممبر نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا. لیکن چونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر ایک ممبر مخالفت کرے تو باقی ممبر بھی مخالفت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا جس کے نتیجے میں فیصل بشیر میمن جیسا ایس ایس پی جو ہے ایک ایماندار اور اصول پرستی کے چلتے پرتے اشتہار نما آئی جی اے ڈی خواجہ کے انتقام کا شکار ہوتے ہوئے ترقی سے محروم ہو گئے. اور اب تک وہ ایس ایس پی میرپور خاص ہے. اب جب دوسرا کوئی بورڈ بیٹھے گا تو اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دی جاتی ہے یا نہیں. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. تب تو انہوں نے کہا کہ آئی جی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب آیا ہے اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے. یعنی جتنا بھی انہوں نے اختلافات کیے تھے فرخ بشیر نے کسی نہ کسی ذریعے سے آئی جی سے، وہ اب جو ہے خود بخود اس گرپ میں آ رہا ہے اس کورس کی شکل میں. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. آئی جی فرخ وزیر اعلیٰ سندھ کے پی ایس او جو ہے فرخ بشیر کورس پہ جا رہے ہیں، سینئر مینجمنٹ کورس جو کہ 26 اکتوبر سے ہوگا. اور اس کے لیے 10 روز پہلے جو ہے انہیں اپنے عہدے سے چارج ان کو چھوڑنا پڑے گا فرخ بشیر کو. اور اس طریقے سے جو ہے وہ آئی جی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کا بھی ڈراپ سین ہو جائے گا. اس لیے میں نے پروگرام کی ابتدا میں یہ کہا تھا کہ قسمت کی دیوی جو ہے بالآخر مشتاق مہر پر مہربان ہو گئی. قسمت کی دیوی کو مشتاق مہر پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، اور اس طریقے سے ان کے راہ میں جو بھی مشکلات تھی وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور ان کی خواہشات کی راہ کا جو سب سے بڑا کانٹا جس کو سمجھتے تھے وہ کانٹا خود بخود نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے. اس طریقے سے نہ صرف آئی جی مشتاق مہر سکھ کا سانس لیں گے بلکہ آئی جی کے جو دست راست ہیں، ان کے جو پی ایس او ہیں عدنان صدیقی، جسے میں اے ایس آئی کہوں یا سب انسپکٹر کہوں اس لیے کہ ان کی تو سروس شیٹ ہی اوجل ہے، غائب ہے. تو لیکن عدنان صدیقی کو بھی اس تبدیلی سے یقیناً فائدہ ہوگا. ان کے راہ کے تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو چکی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی کا جو ہے طرز عمل جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے نعیم شیخ اور ایس ایس پی حیدرآباد عدیل
چانڈیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ عدیل چانڈیو اور نعیم شیخ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پی ایس او فروخ بشیر کے پینل پہ تھے، ان کے گروپ پر تھے اور ان کے لیے کام کر رہے تھے، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ایک بہت بڑی خبر تھی جو کہ مجھے شیئر کرنی تھی اپنے ویور کے ساتھ۔ یہ ایک تبدیلی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ مشتاق مہر اور جو ہے آئی جی وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فروخ بشیر جو ہے وہ عہدے کا چارج چھوڑتے ہیں یا اپنی جگہ پر کسی کو عارضی طور پر وزیر اعلیٰ کا پی ایس او لگواتے ہیں، اس لیے کہ یہ کورس 2 ماہ 10 روز کا ہے اور 2 ماہ 10 روز کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کے تعلقات وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کتنے گہرے ہیں اور وزیر اعلیٰ کتنا انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا کتنا ان کے مشورے پر چلتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے کسی افسر کو اپنا پی ایس او عارضی طور پر لگاتے ہیں، یا پھر آئی جی سندھ جو ہے خود کوشش کر کے وہاں پر اپنا کوئی منظور نظر پی ایس او لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، پھر میں وہی بات اپنے دیکھنے والوں سے، خاص طور سے پولیس افسروں سے اور پولیس اہلکاروں سے جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ میری پش پر جو کام کرنے والی میری ٹیم ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل دور تک ان کو میں پہنچا سکوں اور آپ کے مسئلے مسائل حل ہو، اور پولیس کے اندر موجود جو ایک کالی بھیڑیں ہیں ان کو میں اسی طریقے سے بے نقاب کرتا رہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے چلتا رہے تو خدا را اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔